تو برادران اسلام بات چل رہی تھی 22 جمادی الثانی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم وصال ہے، تو اس مناسبت سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کا ذکر خیر کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں بخاری شریف کی روایت ہے، اگر کسی کو شک ہو کہ مولوی صاحب اپنی طرف سے باتیں بنا کے اپنی طرف سے ذکر اور اپنی طرف سے روایات گھڑ رہے ہیں، تو وہ میرے پاس تشریف لائے، میں اس کی ضیافت بھی کروں گا، اس کو حوالہ بھی پیش کروں گا۔ بخاری شریف کے اندر حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کاتب وحی بھی ہیں اور حافظ وحی بھی ہیں، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ہر وقت حضور کے ساتھ رہتے تھے، میرے مصطفیٰ کریم کی ہر عادت کو نوٹ کیا کرتے تھے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر جو عادات حسنہ ہیں ان کو لکھ لیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کے اندر ہے، فرمایا حضور ایک دن تشریف فرما تھے اور ہمیں یہ فرما رہے تھے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ کتنے؟ سارے بولو، جنت کے کتنے دروازے نے؟ 8 دروازے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ ایک دروازے سے روزے دار کو بلایا جائے گا جس کا نام ہے باب الریان۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر روزے رکھتا تھا اس کو باب الریان کے اندر سے بلایا جائے گا اور اس کو باب الریان سے پکارا جائے گا کہ آؤ جنت میں۔ فرمایا کہ ایک دروازہ ایسا ہے کہ جس میں سے نمازیوں کو پکارا جائے گا، فرمایا ایک دروازہ ایسا ہے جس میں سے زکوٰۃ دینے والوں کو پکارا جائے گا، فرمایا ایک دروازہ ایسا ہے کہ جس میں عمرہ اور حج ادا کرنے والوں کو پکارا جائے گا۔ تو پاس بیٹھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہے کہ جس کو جنت کے سارے دروازوں سے بلایا جائے گا؟ تو حضور مسکرائے اور ارشاد فرمایا، ہاں ایک بندہ ایسا بھی ہے کہ جس کو جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا اور تمام لوگ جنت کے مشتاق ہیں، وہ بندہ ایسا ہے کہ جنت خود اس کی مشتاق ہے۔ جنت کہہ رہی ہوگی کہ اے انسان میرے دروازے سے میرے اندر آ جا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ من ہوا، یا رسول اللہ کون ہے خوش نصیب؟ حضور نے فرمایا ہوا ابا بکر، فرمایا ابو بکر ہے، وہ میرا یار ہے، وہ میرا دوست ہے کہ جس کو جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا۔ اگر شک ہو تو میں آ کے آپ کو اس کا حوالہ بھی دینے کو تیار ہوں۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان یہ ہے، آپ خود فرمایا کرتے تھے، ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے پوچھا کہ اے ابوبکر، ہر انسان کی کوئی نہ کوئی خواہشات ہوا کرتی ہیں، کوئی نہ کوئی وش ہوا کرتی ہے، کوئی نہ کوئی چاہت تمنا ہوا کرتی ہے، اے ابوبکر تیری کیا تمنا ہوتی ہے، تیری کیا چاہت ہے، تیری کیا پسند ہے؟ تو ابوبکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اور تو کچھ پسند نہیں ہے، مجھے 3 چیزیں بڑی پسند ہیں۔ تو حضور نے فرمایا ابوبکر بتاؤ وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جو تمہیں پسند ہیں؟ تو ابوبکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ احب من الدنیا ثلاث، یا رسول اللہ مجھے اس دنیا میں 3 ہی چیزیں پسند ہیں، 3 ہی کام پسند ہیں۔ ان میں پہلا یہ ہے جلوس بین یدیک، یا رسول اللہ میری جو پہلی پسند ہے وہ یہ ہے کہ میں ہر وقت حضور آپ کی بارگاہ میں بیٹھا رہوں، ہر وقت آپ کی بارگاہ میں بیٹھا رہوں، آپ کا سر انور میری گود میں ہو اور میں آپ کو تکتا رہوں۔ حضور نے پوچھا دوسری کیا خواہش ہے، دوسری کیا پسند ہے؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی تو یہ ہے کہ جلوس بین یدیک، ہر وقت میں آپ کے چہرہ انور کے سامنے بیٹھا رہوں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دوسری خواہش یہ ہے کہ ون نظر الیک، یا رسول اللہ آنکھیں میری ہوں، چہرہ آپ کا ہو اور میں ہمیشہ آپ کو تکتا رہوں۔
یہ دوسری خواہش ہے۔ اور فرماتے ہیں تیسری خواہش یہ ہے وَأَنْفَاقُ مَالِي إِلَيْكَ، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری تیجی خواہش ہے وے کہ مال میرا ہوئے ان استعمال کرنے والا میرا مصطفیٰ کریم ہوئے۔ فرماتے ہیں کہ میرے پاس جو بھی مال ہو میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا رہوں، میرے پاس مال آتا جائے میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا رہوں، اور یا رسول اللہ اسی طرح میری زندگی مکمل ہو جائے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مقام و مرتبہ اس سے بڑا کیا ہوگا کہ جن کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ جانشین سید ابرار کی باتیں کریں۔ کسی شاعر نے کہا تھا جانشین سید ابرار کی باتیں کریں، مصطفیٰ کے پہلے پہلے یار کی باتیں کریں، اور جن کی آنکھوں میں ہمیشہ جلوائے جانا رہا عاشقوں کے قافلہ سالار کی باتیں کریں، عاشقوں کے قافلہ سالار کی باتیں کریں۔ اور ایک اور پنجابی عاشق اڑتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مدینے والے تو جو نثارے، مدینے والے تو جو نثارے، او یار غارے او یار غارے، بلند و بالا جس دا وقارے، بلند و بالا جدا وقارے، او یار غارے او یار غارے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم وصال 22 جمادی الاول ہے، اور اس مناسبت سے آپ کا جو ذکر ہے وہ انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ ایک اور بڑی پیاری روایت آپ سنیں، اس کے بعد انشاءاللہ اہل بیت اطہار کی شان میں بات کر کے اپنا ایمان تازہ کر کے تو اپنی گفتگو کو مکمل کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کون تھی؟ حضور کی زوجہ، حضور کی بیوی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوی حضور کی ہیں، بیٹی کس دن ہے؟ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں۔ وہ ایک دن اپنے خاوند یعنی مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں تشریف فرما ہیں، رات کا جو پہل ہے وہ چمک رہا ہے اور آسمان ستاروں سے بھرا پڑا ہے۔ عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں۔ حضور نے فرمایا ہاں عائشہ پوچھو، کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ کوئی ایسا انسان بھی ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ان تاروں کے برابر ہیں؟ اب سوال کرنے والی دیکھیں کون ہے، سوال جس سے کیا جا رہا ہے وہ کون ہے، اور سوال کرنے کا انداز کیا ہے؟ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ کوئی ایسا انسان بھی ہے دنیا میں جس کی جو نیکیاں ہیں وہ آسمان کے ان تاروں کے برابر ہیں؟ تو حضور نے فرمایا ہاں عائشہ ایک انسان ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ان تاروں کے برابر ہیں۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دل میں تھا کہ میرے ابا ابو بکر صدیق کا نام آئے گا، لیکن حضور نے فرمایا ہاں عائشہ وہ عمر بن خطاب ہیں، وہ عمر ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتراض نہیں کیا، پریشان نہیں ہوئی، حیران نہیں ہوئی، بلکہ خاموشی سے پیچھے بیٹھ گئیں، اور دل کے اوپر چہرے کے اوپر افسردگی آ گئی ہے، کیونکہ جب انسان کے دل میں جو وش ہوتی ہے، جب اس کے مد مقابل کوئی جواب آتا ہے تو انسان پھر نڈال ہو جاتا ہے۔ حضور مسکرائے، فرمایا عائشہ کیا ہوا ہے؟ عائشہ کیوں پریشان ہو گئی ہو؟ تو عائشہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سمجھ رہی تھی کہ شاید میرے ابا جان ابو بکر صدیق آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے ہیں، آپ کے اوپر جان نثاری کرتے رہے ہیں، تو مجھے تھا کہ میرے ابا جان ابو بکر صدیق کا نام آئے گا۔ تو حضور مسکرائے اور فرمایا عائشہ پھر سن لو کہ آسمان کے تمام ستاروں کے برابر عمر کی نیکیاں ہیں، اور عمر کی تمام نیکیاں ایک طرف، تیرے ابا ابو بکر صدیق کی غار ثور والی نیکی ہے وہ ایک طرف ہے، جو عمر کی تمام نیکیاں ایک طرف، اور تیرے ابا جو غار ثور میں جاتے ہوئے انہوں نے میری حفاظت کی تھی اور میرے دائیں بائیں چلے تھے، ان کی وہ ایک نیکی ایک طرف، عمر کی تمام نیکیاں ایک طرف۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی خوش ہوئیں اور جا کے اپنے ابا جان کو بتایا۔ تو برادران اسلام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کے ساتھ نسبت رکھنے والی دو ہستیاں ہیں۔ دو ہستیوں سے مراد دو گروہ ہیں، ایک حضور کی آل ہے، ایک حضور کے اصحاب ہیں۔ واضح طور پہ بتا دینا چاہتے ہیں، کلیئر بتا دینا چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے ایمان سے صحابہ کی شان نکل جائے، اہل بیت کی شان موجود رہے، تو ہمارا ایمان زیرو ہے۔ پھر بتا دیتا ہوں، اگر ہماری ذات سے، ہماری زندگی سے صحابہ کرام کا ذکر یا ان کی محبت نکال دی جائے، اہل بیت کی محبت موجود رہے، تو ہمارا ایمان زیرو ہے، ہم ایمان سے نکل سکتے ہیں۔ اور یہ بھی سن لیں کہ اگر ہماری زندگی میں سے صحابہ کرام کی شان موجود رہے، صحابہ کا مقام موجود رہے، اور اہل بیت کی شان نکال دی جائے، تو ہمارا ایمان ہے، ہم ایمان سے فارغ ہو جاتے ہیں۔